بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 6 ہے، جس میں ہم فعل الامر کو پڑھیں گے۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی فعل طلب کرتے ہیں، کوئی بھی کام طلب کرتے ہیں مستقبل میں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، تو آپ سے میں بیٹھنے کا عمل طلب کر رہا ہوں۔ اجلس بیٹھ جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ۔ تو فعل امر وہ فعل کہلاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی فعل طلب کرتے ہیں مستقبل میں، یعنی آئندہ زمانے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل الامر، فعل امر۔ الامثلہ: العب بالکرۃ، گیند کے ذریعے سے کھیلو۔ اطعم قطک، اپنی بلی کو کھلاؤ۔ نظف ثیابک، اپنے کپڑوں کو صاف کرو۔ نم مبکرا، جلدی سو۔ تمہل فی السیر، چلتے ہوئے آرام سے چلو۔ اجد مضع الطعام، جب آپ کھانا کھاؤ تو اسے خوب چباؤ۔ البحث: الکلمات الاولی فی الامثلۃ المتقدمہ افعال، یہ دو کلمات ہیں یا دو کلمے ہیں۔ العب بالکرۃ، تو جو پہلے والا ہے العب، نم، اطعم، تمہل، الکلمات الاولی، پہلے والی کلمات، فی الامثلۃ المتقدمہ افعال، یہ افعال ہیں نہ کہ اسماء ہیں۔ لأن کل منہا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک، یدل علی حصول عمل فی زمن خاص، کیونکہ یہ ایک زمانہ خاص پر دلالت کرتا ہے۔ تو ہم نے جس طرح پڑھا تھا فعل ماضی، فعل مضارع، اسی طرح یہ فعل امر بھی کسی خاص زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ استقبال ہے، آئندہ زمانہ۔ وَإِذَا تَدَبَّرْنَا، اور ہم تدبر اگر کریں هذه الافعال، ان افعال میں، وجدنا، تو ہم پائیں گے المتکلم فی کل منها، ہر ایک میں ہم متکلم پائیں گے۔ یطلب من المخاطب، کہ متکلم مخاطب سے یہ طلب کر رہا ہے، ویأمرہ، اور اس کو حکم کر رہا ہے، ان یأتی، کہ وہ لے کر آئے، عملا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، فی الزمن المستقبل، زمانہ استقبال میں، کہ بھئی استقبال میں اور آئندہ زمانے میں مخاطب کوئی نہ کوئی فعل کرے، کوئی نہ کوئی کام کرے، اگرچہ وہ کھیلنا ہے، سونا ہے، کھانا کھلانا ہے، صاف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ومن اجل ذالک، تو اسی لیے، اسی وجہ سے، یسمى کل فعل، ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے، من هذه الافعال فعل امر، کہ یہ امر کا فعل ہے یا فعل امر ہے جس میں امر یا حکم ہو رہا ہے۔ فالفعل العب، تو العب جو فعل ہے، فی المثال الاول، پہلی مثال میں، یطلب او یطلب به، اس کے ذریعے سے طلب کیا جا رہا ہے، من المخاطب، مخاطب سے، اتیان اللعب، کہ وہ کھیلے، فی الزمن المستقبل، زمانہ استقبال میں۔ وہو لذالک فعل امر، اس لیے وہ فعل امر کہلایا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کام کو کریں۔ والفعل اطعم، اطعم فعل، فی المثال الثانی، دوسرے مثال میں، یطلب به، اس کے ذریعے سے طلب کیا جا رہا ہے، من المخاطب، مخاطب سے، حصول الاطعام، کہ وہ کھانا کھلائے، فی الزمن المستقبل، زمانہ استقبال میں۔ وہو لذالک، اسی لیے وہ فعل امر ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کام کرنے کا۔ وہکذا، اسی طرح، یقال، کہا جائے گا، فی بقیۃ الافعال السابقہ، جو تمام مثالیں ہیں، تمام کو اسی پیرائے میں، وقس علی ذالک وعلی ھذا القیاس، آپ حضرات سمجھ لیں۔ القاعدہ، اب فعل الامر کا قاعدہ کیا بنا؟ ہوا کل فعل، ہر وہ فعل، فعل امر ہر وہ فعل ہے، یطلب به، جس کے ذریعے سے طلب کیا جاتا ہے، حصول شیء، کوئی بھی کام، کہ وہ حاصل ہو، کوئی بھی کام وہ حاصل ہو، فی الزمن المستقبل، زمانہ استقبال میں، جیسا کہ ہم نے مثالوں سے بتا دیا۔ التمرین الاول،
اب پہلی تمرین ہے، ہم سبق کو الحمدللہ اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ بھائی وہ امر فعل امر کہلاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم مخاطب سے طلب کریں کہ بھائی فلاں فلاں کام کرو، حکم دیتے ہیں۔ تمرین الاول، اقرأ العبارات الآتیہ، ان عبارات کو پڑھیے، ومیز اور تمییز فرق کریں الافعال الماضیہ، ٹھیک ہے، یعنی افعال ماضیہ، افعال مضارعہ، افعال امر میں ہم نے یہ تینوں اسباق یا تینوں سبق پڑھ لیے ہیں، لہٰذا اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ فعل ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے اور امر کیا ہے۔ پہلی مثال میں ہم تھوڑی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جنا الفلاح قطنہ، جنا بمعنی قطفہ، توڑنا، یا اسی طرح جب فلاح کہتے ہیں کسان کو، یعنی کسان نے کپاس کو چننا، تو جنا فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی میں پھر کون سا معنی ہوتا ہے؟ گزشتہ زمانے کا معنی، یعنی جن الفلاح قطنہ، کسان نے کپاس کو چنا ماضی میں، ابھی نہیں۔ وباعہ، باعہ اور اس کو بیچا، باع یبیع بیچنا، وباع القطن اور اس نے کپاس کو بیچا، فعل ماضی میں بیچا۔ ثم اشترى اس کے بعد اس نے خریدا، ببعض ثمنہ ان میں سے چند پیسوں، یعنی جب اس نے 100 روپے کمائے تو 10 روپے کی اس نے کوئی خاص چیز خریدی، ما یحتاج الذی یحتاج الیہ جس کا وہ محتاج تھا، جس کی اس کو ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنا فعل ماضی ہے، باع فعل ماضی ہے، اشترا فعل ماضی ہے، یحتاج یہ فعل مضارع ہے کہ مستقبل میں وہ جس چیز کا محتاج تھا، یا حال میں، کیونکہ مضارع میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا وہ محتاج تھا، جس چیز کی اس کو ضرورت تھی، اس نے بعض پیسوں سے اس چیز کو خریدا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس طرح تمام مثالیں آپ حضرات نے حل کرنی ہیں۔ نظر الطفل بچے نے دیکھا، الی الطائر پرندے کی طرف، وہ یحلق فی السماء وہ آسمان میں گھوم رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا، فاحب تو اس نے پسند کیا، ان یطیر مثلہ کہ وہ اس کی طرح آسمان میں، یعنی وہ بھی اڑے، ان یطیرہ کہ وہ بھی اڑے، مثلہ اس کی طرح۔ اب دیکھیں، نظر دیکھا فعل ماضی، اس میں ماضی کا معنی ہے، وہو یحلق جبکہ وہ پرندہ آسمان میں چکر کاٹ رہا تھا، حلق یحلق تو یہ حال کا، یعنی حال، اس میں حال کا معنی ہے کہ اس وقت وہ چکر کاٹ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ فاحب تو اس نے پسند کیا، ان یطیرہ اس نے پسند کیا فعل ماضی، ان یطیرہ کہ وہ بھی اسی طرح سے اڑے، وہ بھی اڑے یعنی مستقبل میں اڑے، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع۔ اسی طرح تمام مثالوں کو آپ حضرات سمجھ لیں۔ التمرین الثانی، ضع رکھیے، قبل کل اسم ہر اسم سے پہلے، من الاسماء الآتیہ آئندہ اسماء میں سے، او بعدہ یا اس کے بعد، فعلا ماضیا یلائمہ ایسا فعل ماضی جو یناسبہ، یلائمہ جو اس کے مناسب ہو۔ مثال کے طور پر الغصن، اب الغصن کہتے ہیں شاخ کو، ٹھیک ہے، تو ہم ابھی اس کے بعد یا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی کیا رکھیں گے، اسم یا فعل۔ مثال کے طور پر فعل کا ذکر ضروری ہے، مثلا میں یہاں پر لکھتا ہوں انکسر الغصن، ٹہنی یا شاخ ٹوٹ گئی، انکسر ینکسر انکسار اس سے پہلے، یا الغصن انکسر، الغصن انکسر کیونکہ الغصن اسم ہے، انکسر فعل آ گیا جس طرح ہم سے کہا گیا ہے۔ القلم، اب یہاں پر ہم کہیں گے ضاع القلم، قلم ضائع ہو گیا، یا القلم ضاع قلم ضائع ہو گیا۔ الشمس، ہم کہیں طلعت الشمس، یا الشمس طلعت، پہلے فعل لگا دیں یا بعد میں فعل لگا لیں تو یہ جملہ ایک صورت میں جملہ فعلیہ بنے گا اور ایک صورت میں جملہ اسمیہ بنے گا۔ اس طرح سے آپ حضرات بھی یہاں پر فعل ماضی کا استعمال کریں، مضارع کا نہ کریں۔
اب اس میں ضع قبل کل اسم، ہر اسم سے پہلے رکھیے من الاسماء الآتیہ وبعدہ فعلا مضارعا، اب یہاں پر افعال مضارعہ آپ لگائیں گے. مثلا یہاں پر میں کہوں الریح، ٹھیک ہے، تہب الریح، حب یہب، تہب الریح بہت تیز ہوائیں ہیں. الغبار، سارا ماضی ہے ہم نہیں، یثور الغبار، ٹھیک ہے. الہلال، یبرز الہلال، یبرز، برزا یبرز ظاہر ہونا، ظہر یظہر ظاہر ہونا، الہلال، الہلال یظہر، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم مثالیں بنائیں اور فعل مضارع کا استعمال کریں. التمرین الثالث، ضع رکھیے فعلا مضارعا، فعل مضارع کو فی المکان الخالی. الفأرۃ یفر من القط، فر یفر بھاگنا، یفر بھاگنا فعل مضارع، یعنی چوہا بھاگ رہا ہے یا بھاگے گا، تو یہاں پر ہم یفر فعل لگا سکتے ہیں. یہاں پر الکلب وراء صاحبہ، الکلب کتا، وراء صاحبہ اپنے مالک کے پیچھے ہے، تو ہم یہاں پر کہیں گے الکلب یمشی، مشا یمشی چلنا، کتا چل رہا ہے، وراء صاحبہ اپنے صاحب یا دوست کے یا مالک کے پیچھے پیچھے. آگے بڑھتے ہیں. ضع فعلا ماضیا، ٹھیک ہے، فعل ماضی کو یہاں پر خالی جگہ میں رکھیے. الولد، الولد، الولد اراد، اراد یرید، اراد معنی اس نے چاہا، الجلوس بیٹھنا، الولد اراد الجلوس، لڑکے نے بیٹھنا چاہا. الخادم دخل الحجرۃ، خادم کمرے میں داخل ہو گیا، الخادم دخل الحجرۃ، حجرے میں کمرے میں خادم داخل ہو گیا. تو اسی طرح مثلا علی سافر الی فرنسا، علی نے سفر کیا فرنسا، فرانس، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. تمرین الرابع، ایتی بخمس جمل، ایسے 5 جملے بنائیے، کل واحدۃ منہا، ہر ایک جملہ ان میں سے مبدوءۃ، اس کی شروع میں فعل ماضی ہو، ٹھیک ہے. مثلا سافر علی الی فرنسا، ہم نے یہیں سے لے لیا، سافر علی، پہلے فعل ماضی آنا چاہیے. اسی طرح 5 جملے ایسے لے کر آئیں کہ اس کے شروع میں فعل مضارع ہو. اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں یسافر علی، یدخل الولد الغرفۃ. ایتی بخمس جمل، 5 جملے ایسے لائیں کہ اس کے شروع میں فی کل واحدۃ منہا، شروع میں فی کل واحدۃ منہا فعل امر ہونا ضروری ہے ہر جملے میں. مثال کے طور پر اذهب من ہونا، یہاں سے چلے جاؤ. ادخل فی الغرفہ، کمرے میں داخل ہو جاؤ. امشی رویدن، آہستہ سے چلو. امید ہے کہ آج کا سبق بھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.